اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے خمس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خمس کی نیت اور خمس کسے دیا جاتا ہے۔ تو خمس کی نیت بھی قربتاً اللہ کی جاتی ہے، یعنی خدا کی قرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کا حکم مانتے ہوئے خمس ادا کرتا ہوں، تو اس نیت سے دینا ضروری ہے۔ اوائے خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سہم امام اور ایک حصہ سہم سادات۔ 20% جو خمس واجب ہوتا ہے، اس 20% میں سے 10% سہم امام ہوتا ہے، 10% سہم سادات ہوتا ہے۔ تو جو سہم امام ہے وہ مجتہد یا مجتہد کے وکیل کی اجازت سے خرچ کیا جاتا ہے، مجتہد کو دیا جاتا ہے یا مجتہد کے وکیل کو دیا جاتا ہے، یا ان دونوں میں سے کسی کی اجازت سے کسی مسلمانوں کے رفاع عامہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور جو سہم سادات ہے وہ سیدوں کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح کے سید، شرائط کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ سید ہو۔ اب سید ہونا کیسے پتہ چلے؟ کہ سید ہونا ایک تو انسان کو خود علم ہے، جانتا ہو کہ فلان سید ہے۔ دوسرا ہے کہ دو عادل شخص گواہی دے کہ ہاں فلان سید ہے، یا اس کا سید ہونا اتنا مشہور ہو کہ دوسری سائٹ پر جو ہے وہ گمان تک نہ جاتا ہو، یعنی سید نہ ہونے پر گمان بھی نہ جاتا ہو کہ اس سید ہونا اتنا مشہور ہو۔ ان 3 طریقوں سے کسی کا سید ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ وہ سید اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا شیعہ اثنا عشری سید ہو۔ تیسری شرط فقیر ہو، یعنی اپنی شان کے مطابق زندگی گزارنے کے جو ضروری خرچے ہیں وہ اس کے پورا نہ ہوتا ہو، یعنی انکم اتنی نہ ہو، یا اس کے پاس روزگار ہی نہ ہو، یا روزگار ہے لیکن انکم اتنی نہیں ہے کہ اس کی ضروری اخراجات پورے ہوتے ہوں، تو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک فقیر کو اس کے سال کے جو خرچہ ہے اس سے زیادہ سہم سادات نہیں دیا جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ خمس کو وہ گناہ کے کام میں استعمال نہ کرتا ہو، مثلا کسی نشے کے کام میں، جوئے میں، اس طریقے سے کام میں وہ استعمال نہ کرتا ہو۔ یعنی ایسے سید کو خمس دیا جائے گا جو اس خمس نکالنے والے کے یعنی اہل و عیال میں سے نہ ہو، یعنی ایسے افراد میں سے نہ ہو جن کا خرچہ خمس نکالنے والے پر واجب ہو، انہی میں سے نہ ہو۔ ساتویں شرط یہ کہ بے نمازی نہ ہو۔ اگر کوئی سید ہے، فقیر ہے، اثنا عشری بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے خمس نہ دیا جائے۔ شرابی نہ ہو، فقیر ہے، سید ہے، شرابی ہے تو اسے خمس نہیں دیا جا سکتا۔ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اب اعلانیہ گناہ میں شیو بھی آتا ہے، گرین شیو، اس لیے کہ اسلام میں داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور اسی طریقے سے خاتون ہے تو بے پردہ گھوم رہی ہے، تو بے پردہ گھومنا بھی اسلام میں حرام ہے، گناہ ہے، تو یہ اعلانیہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، تو ایسے افراد کو بھی خمس نہ دیا جائے۔ 10ویں شرط، خمس دینے سے گناہوں میں حوصلہ افزائی نہ ہو، یعنی ایک بدکار ہے، گناہگار انسان ہے، اگر خمس دیا جائے تو وہ مزید گناہ کر سکتا ہے، تو ایسے افراد کو بھی خمس نہ دیا جائے۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ویڈیو کے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔